الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی جو چاہت تھی وہ بڑی بہترین تھی کہ اوپر کو آسمان کی طرف یوں رخ فرمایا کرتے تھے، اور دل میں ایک چاہت تھی کہ قبلے کی تحویل کے لیے اور قبلے کے رخ کو موڑنے کے لیے حکم آ جائے کہ مسجد حرام، کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اول بیتن جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا، اور حکم بھی لاڈ کے ساتھ دیا، کمال کا لاڈ دیا۔ حکم کس لاڈ؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں، آپ اوپر کو یوں دیکھتے ہیں اور اندر کی چاہتیں آپ کی کیا ہے کہ تحویل قبلہ کی ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو پھر مسجد حرام کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیں۔ اچھا، اس میں اتنا تو بات ہو گئی، لیکن یہ دوسرا پارہ ہے، اور دوسرے پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر آیا، تو اس کے اوپر جو طوفان بدتمیزی اہل کتاب نے کھڑا کیا، منافقین نے جو ڈھنڈورا پیٹا کہ جناب دیکھیں، اگر تو بیت المقدس ہی پہلا تھا تو پھر کیوں اس طرف منہ پھیر لیا؟ اچھا، اگر منہ اس طرف پھیر لیا ہے، یہی بہتر تھا، یہی پہلا گھر تھا، تو پھر 16-17 ماہ کی نمازوں اور عبادات کا کیا بنے گا جناب والا؟ دوبارہ دہرانی ہوں گی، یا یہ ہے کہ وہ تو ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یضیع کے ساتھ فرما دیا، اس کی بھی آپ ٹینشن نہ لیں، تفصیل کے ساتھ پورا پاؤ یہ اس چیز کے اوپر نکلا، ادھر سے ان کی بات، ادھر سے ان کی بات، ادھر سے ان کی بات، سیقول السفہاء من الناس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بے وقوف لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک لیس البر ان تولوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جناب ایک حد تک سمجھنے سمجھانے کا دورانیہ ہونا چاہیے، باقی ان کو خلی ولی کر دیں، باقی ان کو ایک طرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کر دیں۔ آپ نیکی کا جو معیار ہے وہ دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے، نیکی کے معیارات یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں کہ ایمان لانا اور اعمال پہ آنا اور مساکین کے ساتھ محبت کرنا، اور یہ والے نیکی کے اعمال ہیں اور معیارات ہیں۔ تو جو یہ تحویل قبلہ ہوا، تحویل قبلہ میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر یوں تحویل ہوا کہ نماز میں ہے تب بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اس کو بیان کیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جب احکام کے اوپر عمل کیا جائے، ایک حد تک، ایک لیمٹ تک تو اس کو سمجھنے سمجھانے کا دورانیہ ہوتا ہے، بعد میں اپنے مقصد میں ہی لگ جانا ہوتا ہے۔